بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سوچ رہا ہوں ساری باتیں تو کہہ دی گئی ہیں, تو میرے پاس کیا بچا ہے؟ جی آخر میں بولنے کا یہی نقصان ہوتا ہے, جو آپ نے کہنا ہوتا ہے وہ دوسرے کہہ دیتے ہیں. بٹ کچھ چیزیں تھیں کنسیپچول کلیئرٹی کے حوالے سے, جو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جاب ہنٹنگ سکلز کے نصاب میں نہیں آتی. وہ کنسیپچول سکلز کچھ ایسی ہیں, کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں, اگر وہ ذہن میں نہ ہو تو انسان ساری عمر جاب ہی ڈھونڈتا رہتا ہے, جاب نہیں ملتی. اس لیے میں نے سوچا تھوڑا سا میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جب میں جاب لیس تھا تو میں نے کیسے جاب تلاش کی, تو میں وہ شیئر کر لیتا ہوں آپ سے. اب جاب ہنٹنگ سکلز کے 2 لیول ہیں. ایک تو لیول یہ ہے کہ ان کیس میں یہاں سے نکالا جاتا ہوں یا چلا جاتا ہوں تو میں کیسے جاب ڈھونڈوں گا. تو میری جاب ہنٹنگ سکلز ذرا ڈفرینٹ ہوں گی, کیونکہ میرے پیچھے جابس کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے, تو میرے لیے ذرا قدرے آسان ہو جائے گا. مگر ہم سب یہاں اس لیے جمع ہیں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں جو ڈائریکٹلی یونیورسٹی سے فریش پڑھ کے نکلتے ہیں اور پھر آگے آپ نے جاب تلاش کرنی ہے. تو آپ کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں, تو آپ کے لیے مارکیٹ تھوڑی سی زیادہ ٹف ہو جائے گی. تو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے سوچا تھا کہ کچھ گزارشات پیش کر دوں گا. پہلی چیز ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا, اب یہ سی وی ڈیزائن کرنے سے بھی پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. جب آپ اکیلے گھر میں بیٹھے ہوں نا, اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں, تو اب اس لمحے کی بات ہو رہی ہے جب آپ اکیلے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوں گے. پہلی چیز, اگر آپ نے اچھی جاب تلاش کرنی ہے تو آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ حالات خراب ہیں. ٹھیک ہے, حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نیور بلیم سرکمسٹانسز. سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اللہ نے کریٹ کیے ہیں. مراد یہ تھی کہ آپ سرکمسٹانسز کو بلیم کرنے کی بجائے اپنی نالائکی پر فوکس کریں, اپنے آپ کو امپروو کریں, تاکہ آپ سرکمسٹانسز کو چیلنج کرنے کے قابل ہو جائیں. تو جب کبھی بھی یہ بات سنیں کہ جی حالات بڑے خراب ہیں, جاب نہیں ملتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالات اللہ نے خراب کیے ہیں. اگر تو لوگوں نے خراب کیے ہیں تو ان کا حل بھی نکل سکتا ہے. اور اگر ویسی ہوا میں تیر چلا دیے کہ حالات بڑے خراب ہیں, اس کا پھر علاج کوئی نہیں, آپ بھی گھر میں بیٹھ جائیں, بلکہ جو بات کہہ رہا ہے اسے بھی مشورہ دیں کہ آپ بھی نوکری چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں کہ حالات بڑے خراب ہیں. تو حالات کبھی خراب نہیں ہوتے, حالات دماغ کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس ہے جو سرکمسٹانسز کو ڈیفائن کرتا ہے. سرکمسٹانسز بذات خود کبھی خراب نہیں ہوتے. جو بھی سرکمسٹانسز ہیں, 24 گھنٹے کا دن ہے, وہ ایک کامیاب آدمی کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات حالات کی خرابی کی. ٹھیک ہے نا, اب ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ سرکمسٹانسز واقعی خراب ہیں. پہلی کانسیپٹس میں یہ تھا کہ خراب نہیں ہے, صرف آپ نے پرسیو کر لیے ہیں کہ خراب ہیں. اب دوسرے میں ہے کہ بالکل واقعی خراب ہیں. اب کیا کریں گے آپ؟ تو اس میں یہ ہے کہ آگ کی تاثیر کیا ہے, فائر کی, بند کرنا. مگر میرا کویشچن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ ٹھیک ہے نا, ایک چیز کی تاثیر میں جلانا ہے, مگر ایک آدمی کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو اس کا دوسرا میسیج یہ ہے کہ حالات کبھی خراب بھی ہو جائیں تو ان خراب حالات میں اللہ کا فضل تلاش کریں, حالات پہ فوکس نہ کریں. خراب ترین حالات میں بھی بعض لوگ بڑے سکسیزفل ہو کے نکلیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جن کی نظر اللہ کے فضل پہ ہوگی, وہ خراب حالات میں سے بھی گرم حالات جو ہوں گے وہ ٹھنڈے ان کے لیے ہو جائیں گے اور وہ گزرتے چلے جائیں گے. اس کی بڑی اچھی مثال یہ ہے, آپ کبھی ایئرپورٹ پہ گئے ہوں, اگر انٹرنیشنل ٹریول کا موقع ملا ہے تو اچھے خاصے پڑھے لکھے شریف آدمی کو امیگریشن والے پکڑ لیتے ہیں, 2 گھنٹے بٹھائے رکھتے ہیں, اور اینڈ پہ کچھ نہیں ہوتا, بس کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے. شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. کچھ بیچارے کپڑوں سے مظلوم لگتے ہیں مگر آرام سے گزر جاتے ہیں, پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے. زندگی کے بے شمار معاملہ آئیں گے جہاں پر کچھ لوگوں کو اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں, یار یہ ہمارے ساتھ گیا تو ہمیں کسی نہ کسی نے پکڑ لینا. ہو سکتا ہے ٹریفک پولیس والا پکڑ لے, پولیس والا پوچھ گچھ ضرور کریں گے, بے شک چھوڑ دیں, ان کی صحبت ہی آپ کے لیے باعث فیض ہوگی. تو کچھ لوگ ہوں گے وہ جہاں بھی جائیں گے, جس طرح بھی جائیں گے, اگر کوئی ایک آدمی آپ کے لیے تلخ کلامی, کسی دوسرے کے لیے تلخی سے بات کر رہا ہے, تو اس کے بعد جب آپ سے بات کرے گا تو فوراً نرم مزاج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس کی نرمی یا اس کی تلخی نہیں ہے, یہ جس آدمی پہ اللہ کا فضل ہے اس کے لیے لوہا بھی نرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا,
تو ایک تو اس ٹریپ سے نکل آئیں کہ سرکمسٹانسز جو ہیں خراب ہیں، اس لیے خراب سرکمسٹانسز میں آپ کو جاب کیسے ملے گی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ پر اللہ کا کتنا فضل ہے، اور آپ ان منفی اور غیر معقول اور نامعقول قسم کے کمنٹ سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا انٹرنل مینٹل فوکس پازیٹیو رہے. ٹھیک ہے نا. ان سے کہ جی حالات بہت ہی خراب ہوں گے. ہمارے اکثر رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کسی کو یو کے فون کر لیں یا امریکہ میں کہ یار میں سوچ رہا ہوں ادھر شفٹ ہو رہا ہوں، تو کہے گا نہیں یار حالات بڑے خراب ہیں. تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں پھر تم تو آ جاؤ، چلو خود ادھر رہ رہے ہو خراب حالات میں نے آنے کا سوچا تو حالات خراب ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طرح سے کسی کو کہنا ہوتا ہے یار تم نہیں آنا خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے نا. کہیں آ کے مجھ سے یہ نہ کہہ دینا جی میری مدد کرو پیسوں کی چاہیے. تو یہ جو ٹریپ ہے نا بیڈ سرکمسٹانسز کا، یہ انتہائی احمقانہ قسم کا کانسیپٹ ہے. اس سے بچیں زندگی میں اور اپنے دوستوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. ایک چیز کلیئر ہوگی کہ کبھی حالات برے نہیں ہوتے، اور برے حالات بھی ہوں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ برے حالات کا حصہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے فضل کا حصہ ہیں. تو فضل پہ نظر رکھیں گے تو پرابلم نہیں ہوگی.